عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کے اس حصے میں ہم ریاست کا مفہوم دیکھیں گے۔ بھارت کے دستور کی تمہید میں خود مختاری، جمہوریت، عوامی جمہوریہ جیسے الفاظ آئے ہیں۔ یہاں خود مختاری سے مراد قوم کو آزادانہ فیصلے لینے کا حق ہے، یعنی یہ قوم کسی دوسری قوم پر فیصلے لینے کے لیے منحصر نہیں، یہ قوم اپنے فیصلے خود لے سکتی ہے۔ اسی طرح اسے قوانین بنانے اور حکومت کرنے کا اختیار ہے۔ جب کوئی قوم خود مختار بننے کی خواہش کا اظہار کرتی ہے تب وہ خود فیصلے کے حق کی مانگ کرتی ہے۔ سیاسی خود فیصلے کے حق کی مانگ کسی قوم کو ریاست کی سمت لے کر جاتی ہے۔ کوئی قوم کب ریاست بنتی ہے؟ قوم کو ریاست کا درجہ حاصل کرنے کے لیے خود مختاری، آزاد حکومتی انتظامیہ، زمینی علاقہ اور آبادی، یہ اجزاء ضروری ہوتے ہیں۔ ریاست کو سیاسی سماج بھی کہا جاتا ہے۔ ریاست کے وجود کا احساس ہمیشہ ہمیں ہر جگہ ہوتا ہے۔ تعلیم، سماجی فلاح و بہبود، تحفظ، قانون اور بہتر انتظامیہ جیسے کام ریاست کرتی ہیں۔ اسی کے ساتھ پیدائش و موت کا اندراج، پین کارڈ، آدھار کارڈ حاصل کرنا، شادی بیاہ کا اندراج جیسے ذاتی کام بھی ریاست کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ ریاست حقوق دیتی ہیں، انصاف دیتی ہیں، مساوات برقرار رکھتی ہیں اور آزادی کی ضمانت دیتی ہیں۔ اب ہم مختلف سیاسی مفکرین کے کوٹیشن دیکھیں گے کہ انہوں نے ریاست کی تعریف کس طرح کی ہے۔ قدیم یونانی مفکر ارسطو کے مطابق ریاست ایک مکمل اور خود مختار زندگی گزارنے والے خاندانوں اور دیہاتوں کا مجموعہ ہے۔ فرانسیسی مفکر جابودین کے مطابق جانداروں اور خاندانوں کی وراثت پر حکمرانی کرنے والی عظیم تنظیم ریاست کہلاتی ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ووڈرو ولسن کے مطابق ایک مخصوص علاقے میں قانون پر منحصر حکمرانی کے لیے منظم عوام کا مجموعہ ریاست کہلاتا ہے۔ 20ویں صدی کے مشہور مفکر ہیرالڈ لاسکی کے مطابق تمام انسانوں اور تنظیموں پر برتری کا دعویٰ کرنے والی حکومتی تنظیم اور مخصوص علاقے میں رہنے والا سماج ریاست کہلاتا ہے۔